بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ثاقب بٹ، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور زراعت ٹائم۔ کوہ نور زراعت ٹائم میں ہم لوگ آپ کو زراعت کے متعلقہ باری باری ہر ڈپارٹمنٹس کے جو مسائل ہیں، ہر ڈپارٹمنٹس کے جو آگے فارمرز کے لیے جو انہوں نے ترقی کے جو منصوبے بیان کیے ہیں، جو وہ سارے ہم لوگ باری باری آپ کو دکھاتے رہتے ہیں۔ ان کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، یہاں سے حل ہوتے ہیں۔ زراعت کا محکمہ، زراعت کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، سارے افسران ہر جگہ پہ اپنی اپنی جگہ پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سب کے پاس بہت اچھا نالج ہے۔ آج جو زراعت کے ٹائم، کوہ نور زراعت ٹائم میں ہم لوگ موجود ہیں، ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں رانا علی ارشد صاحب ہیں، جو ایڈیشنل سیکرٹری ٹاسک فورس محکمہ زراعت پنجاب ہیں۔ محکمہ زراعت پنجاب جو ایڈیشنل سیکرٹری ٹاسک فورس ہیں، انہوں نے ایک پروگرام جو ہے انٹروڈیوس کروایا ہے فارمرز کی فیسلٹی کے لیے۔ یوریا کھاد کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، یوریا کھاد کا کسانوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہے آج کل، اور انہوں نے اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ محکمہ زراعت پنجاب جو ہے وہ ورکنگ کرتی ہے، جو بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے فارمر کا، اس پہ ورکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا جو متعلقہ سٹاف ہے، جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں وہ ورکنگ شروع کر دیتا ہے، اور ورکنگ کرتے کرتے تقریباً میرا خیال ہے پچھلے کو 5-6 مہینے سے اس چیز پہ خاصی ورکنگ ہو رہی تھی کہ یوریا کھاد کی بہت شارٹیج تھی، یا جس کو ملنی ہے اس کو کم ملتی تھی یا دستیاب نہیں تھی۔ اس کے لیے انہوں نے ڈیجیٹل گرداوری سسٹم ایک متعارف کروایا ہے، جو ای فرٹیلائزر ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے۔ فارمرز کو جو ہے یوریا کھاد اس سسٹم کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ اس سے متعلق ہم لوگ بات کریں گے۔ رانا علی ارشد صاحب ٹاسک فورس ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ زراعت پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیا حال ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں، اور میں کوہ نور چینل اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ زراعت کے لیے وقت نکالتے ہیں، خاص طور پر آج کل کی جو سیاسی ہنگامہ آرائی ہے جی بالکل، اس کے دوران زراعت کے لیے وقت نکالنا یقیناً ایک مشکل کام ہے، تو میں آپ کا دوبارہ شکر۔ لیکن بہرحال یہ زراعت جو ہے ٹائم بہت زیادہ اچھا محکمہ زراعت جو کام کر رہا ہے، اور یہ آج جو آپ نے ایشو بتایا تو مجھے تو بڑا دل کو خوشی ہوئی کہ کسان کے لیے کوئی تہہ دل سے سوچ رہا ہے۔ یعنی کہ جو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ای فرٹیلائزر سسٹم جو ہے ڈسٹریبیوشن کا، یہ یوریا کا، اس کا یہ کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ مجھے تو یہ نہیں پتا، اب آپ نے یہ تعارف کروایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بٹ صاحب، آپ کا میں شکر گزار ہوں، اور کوہ نور چینل کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ زراعت کو ریگولر ٹائم دیتے ہیں، کسانوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ہمارا اس پہ جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہماری ایفرٹس ہیں، وہ ان تک پہنچاتے ہیں، جس کے لیے میں ریئلی فیل انڈکٹڈ ٹو یو۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل، محکمہ زراعت کسانوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب کو میں پورا دیکھ رہا ہوں، اور یہ بہت یعنی کہ اپنی اپنی فیلڈ میں سب لوگ بہت ایکسپرٹ ہیں، اور میرا خیال ہے ان کے اوپر رچ آف نالج ہے ان کے پاس، کہ یہ بڑا اچھا نالج ہے، اور ہر آفیسر اپنی فیلڈ میں بہت ایکسپرٹ ہے۔ تو آج آپ نے جو ای فرٹیلائزر ڈسٹریبیوشن سسٹم جو متعارف کروایا ہے، کچھ اس کے متعلق بتائیں ہمیں۔ اچھا، آج کا ہمارا پروگرام جہاں پہ ہم ای فرٹیلائزر ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ دو ہم متس بھی بریک کر رہے ہیں۔ جی دو متس کس طرح سے بریک کر رہے ہیں کہ جنرل پرسیپشن آفیسرز کی ہے کہ میڈیا نیگیٹو رپورٹنگ کرتا ہے، آپ جتنا مرضی اس سے انکار کریں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جی اور جو میڈیا کی اور پبلک کی پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ آفیسرز اور ڈپارٹمنٹس کام نہیں کرتے۔ لیکن میں چند ایک لائنیں بتا کے کہ جو ہم نے کام کیے ہیں گزشتہ 2-3 سالوں میں، اور جس کے ثمرات اس قوم کو، اس ملک کو ملے ہیں، پھر آپ کے جو سوال کے جواب پہ آ جاؤں گا۔ دیکھیے کہ ہم دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 34ویں نمبر پہ ہیں پوری دنیا میں، رشیا بھی شامل ہے سب سے بڑا، اس کا پھر کینیڈا، پھر امریکہ ہے، انڈونیشیا ہم سے بڑا ہے، اور اس طرح سے اور ممالک بھی ہیں جو ہم سے زیادہ بڑے ہیں رقبے کے اعتبار سے۔ لیکن بٹ صاحب، یہ محکمہ زراعت کی کاوشیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہمارے کسان بھائیوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہم کاٹن کی پروڈکشن میں دنیا میں 5ویں نمبر پر ہیں، ویٹ کی پروڈکشن، گندم کی پیداوار میں 6 نمبر پر ہیں، چاول کی پیداوار میں تقریباً 8ویں نمبر پہ ہیں، ہم دودھ کی پیداوار میں دنیا میں ٹاپ 10 ہیں، ہم گوشت کی پیداوار میں دنیا کی ٹاپ 10 ہے، اور اسی طرح سے میز کی پیداوار ہماری بہت اچھی ہے، اور اس طرح سے اور جو دالیں ہیں ان کی پروڈکشن بھی ہمارے پاس بہت اچھی ہے۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد ہمارے کسانوں کی، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ریسرچ کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے، اور اس میں بہت ساری جو پروڈکشن ہے
اب سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں دیکھیں جی باہر سے بیج دیں، یہ بھی حقیقت نہیں ہے. جو ہمارا کاٹن کا بیج ہے وہ بھی ہمارا لوکل ہے، ہمارے رائس کے جو بیج ہیں وہ بھی ہمارے لوکل ہیں، اور جو ہماری بڑی فصل ہے گندم اس کی ہم پیداوار کے لیے جو ہم بیج استعمال کرتے ہیں وہ بھی لوکل ہیں. اچھا وہ بھی لوکل ہے، سارے بیج لوکل استعمال؟ جی بالکل، ہماری اپنی ریسرچ ہے اور ہمارے اداروں نے خود ڈیولپ کیے ہیں اور کسانوں کو دیے ہیں. اور ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ کے احسان سے اور مہربانی سے ہمارا پچھلے دنوں سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. اور بھی میں اسٹیٹس شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ نے جو ایک مثبت امیج پیش کی اس کی کربوریشن ہو جائے کہ پچھلے سال جو ہمارا 2020-21 کا سال تھا، جی جی سیزن تھا ہمارا پروڈکشن کا، اس میں ہم نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصلیں پیدا کی تھی. ہماری گندم کی جو پیداوار ہے اس میں 13% اضافہ ہوا تھا، ہمارے آلو کی پیداوار میں 22% اضافہ ہوا تھا، شوگر کین جو گنا ہے اس کی پیداوار میں 28% اضافہ ہوا تھا، اور جو ہماری ہے میز اس کی پیداوار میں تقریباً 40% اضافہ ہوا تھا، اور رائس کی پیداوار میں 32% 32% اضافہ ہوا تھا. تو یہ سارا کچھ جہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کسان بھائیوں کی محنت شامل ہے. اس کے بعد یہ محکمے کی بھی کوشش ہے کہ ہم مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہمارے کسان بھائیوں کو اچھے سے اچھا بیج ملے، ہمارے کسان بھائیوں کو اچھے سے اچھے جو ایگریکلچر انپوٹس ہیں، جو زرعی کھادیں ہیں اور جو پیسٹیسائڈز ہیں وہ اچھے سے اچھے ملے. اب آپ کے سوال پہ آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ای فرٹیلائزر ڈسٹریبیوشن سسٹم کیا ہے. گزشتہ 6-7 مہینے سے، بلکہ ٹو بی مور پریسائز پچھلے سال نومبر میں ہمیں آل آف اے سڈن اچانک ہمیں یہ احساس ہوا، پورے پنجاب سے رپورٹیں ملنا شروع ہو گئی کہ کھاد کی شارٹیج ہو گئی ہے دکان میں. ٹھیک ہے. جو ہمارے اسٹیمیٹ سے اس کے مطابق تو کھاد فیلڈ میں بالکل ضرورت کے مطابق جا رہی تھی، لیکن جو فیلڈ سے ہمیں جو فیڈ بیک ملنا شروع ہو گیا وہ یہ تھا کہ کسان کی ضرورت سے کم ہے کھاد، اور اس کے نتیجے میں کسان بھائیوں کا استحصال کیا جا رہا ہے. ہر کسان سے 400-500 روپیہ فی بوری اضافی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. محکمہ زراعت نے، حکومت پنجاب نے اس کا فوری طور پر نوٹس لیا. چیف سیکرٹری صاحب اس میں خود ملوث ہوئے اور انہوں نے اس پورے سسٹم کو دیکھنا شروع کر دیا. پھر ہم نے تب سے لے کر آج کے دن تک 3 مختلف قسم کے سسٹمز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا، ان کو ٹیسٹ کیا اور ان کے ریزلٹس دیکھے، ان کا انالیسس کیا، اور اس کی بنیاد پر ہم نے ایک بالکل انوویٹو سسٹم ہے وہ ڈیولپ کر دیا ہے جو ہم 1 اگست سے لانچ کر رہے ہیں. ای فرٹیلائزر سسٹم، ای الیکٹرانک ڈسٹریبیوشن فرٹیلائزر کی. تو یہ سسٹم پورے پنجاب میں اگست سے لانچ ہو جائے گا، اور تمام کسان بھائی ہیں انشاءاللہ العزیز ان کو ان کی ضرورت کی کھاد ملے گی. ٹھیک ہے. اور ان کو مقررہ قیمت پر ملے گی. بالکل. اور اس میں جو ہمارا اس کا سلوگن ہے، جو ہم نے اس میں بیسک آئیڈیا رکھا ہے، ایکویٹیبل، جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اس کے مطابق ملے اور نوٹیفائڈ پرائس پر ملے. بڑی زبردست بات ہے. اچھا یہ تو آپ نے کر لیا، یہ ایک ایپ کی صورت میں ہے یا پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کوئی تفصیلاً بتائیں گے یہ کس طرح اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کس طرح کسان تک پہنچے گی یہ؟ اچھا اس میں جو ہمارا کھاد کی ترسیل کا نظام ہے نا، میں تھوڑا سا براڈ بتا کے بتا کہ آپ بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیں. اس میں 4-5 بڑے ٹیئرز ہیں. سب سے پہلے آتا ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو اس کا ریگولیٹر ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں مینوفیکچررز، جو پاکستان میں 4 بڑے مینوفیکچررز ہیں. فوجی فرٹیلائزر کمپنی ہے، اس کے بعد ایگرو فرٹیلائزر ہے، فاطمہ فرٹیلائزر اور ایگری ٹیک ہے. یہ 4 بڑے فرٹیلائزرز ہیں. باقی اگر ضرورت پڑے تو ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیلرز کا نیٹ ورک ہے. یہ کمپنیز اپنے ساتھ ڈیلرز کو رجسٹر کرتی ہیں اور ڈیلرز کو ان کی بکنگ کے اعتبار سے پورے پنجاب میں کھاد مہیا کی جاتی ہے. ان ڈیلرز کے ساتھ پھر کچھ سب ڈیلرز منسلک ہوتے ہیں اور وہاں سے الٹیمیٹلی کسان تک یہ کھاد پہنچتی ہے. تو اس پورے سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ سسٹم ڈیوائز کیا ہے. سب کو رولز اسائن کر دیے گئے ہیں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو ہم نے یہ رول کیا ہے، اسائن کیا ہے کہ وہ جتنے مینوفیکچررز ہیں ان سے ڈیلی پروڈکشن کا ڈیٹا، یہ دیکھیں یہ بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کھاد کتنی پیدا ہوتی ہے اور وہ کہاں جاتی ہے. ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق پنجاب میں اور پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہے فرٹیلائزر کی وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 6.8 ملین میٹرک ٹن ہماری اینول پروڈکشن کیپیسٹی ہے، جبکہ ہماری جو ضروریات ہیں آج کے دن تک یہ کچھ 6.45 کے قریب ہیں ملین میٹرک ٹن سالانہ. تو پھر اب سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کی مینوفیکچرنگ زیادہ ہے تو پھر آپ کی تو پھر کسانوں کو کیوں نہیں مل رہی؟ بالکل ایسے ہی. تو آپ سمجھ لیں کہ اس یہ سوراخ کو پر کرنے کے لیے، اس گیپ کو برج کرنے کے لیے یہ ہم نے سارا سسٹم ڈیوائز کیا ہے.
ہم کیا کریں گے، مینوفیکچرر سے ڈیلی بیسس پہ ڈیٹا لیں گے ڈیٹا اور وہ پورے ڈیٹے کو ہم اپنے سسٹم میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مینوفیکچررز ہیں وہ کیا کریں گے، مینوفیکچررز نے جتنا کسی ڈیلر کو ڈیلی بیسس پہ فرٹیلائزر سپلائی کی ہے وہ پابند ہے کہ اس کو ہمارے پورٹل پہ ڈالیں. ہمارے پاس پوری تفصیل آ جائے گی پورے پنجاب کے ڈیلرز کی کہ یہ ڈیلر اس ڈیلر کو جو ہے اس ڈیلر کو اتنی کھاد دے رہے ہیں، اتنی کھاد اس نے آج دی ہے. Very good. اس کے بعد آ جائیں گے جی مین ڈیلرز اور پھر ڈیلرز اور پھر سب ڈیلرز. اب جو مین ڈیلر ہے اس کو ہم نے 3 اجازتیں دی ہے. یہ چاہے تو کھاد سب ڈیلر کو یا ڈیلر کو سیل کر لیں. ٹھیک ہے. مین ڈیلر سے مراد ہے جو پنجاب کے تمام اضلاع میں جی، آپریٹ کر رہا ہے ٹھیک وہ ہے. مین ڈیلر ہے. ڈیلر سے مراد ہے جو کسی ایک ضلع میں تھوڑا سا لمیٹڈ اسکیل پہ کام کر رہا ہے ٹھیک وہ ہے. ڈیلر ہے. اور سب ڈیلر ہے جو کسی تحصیل میں یا کسی گاؤں میں سیٹ اپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو ڈیلر ہے اس کو ہم نے یہ اجازت دے دی ہے مین ڈیلر کو، وہ چاہے تو اپنے سب ڈیلر کو کھاد اپنے ڈیلر کو کھاد دے لے، سب ڈیلر کو دے دے یا فارمر کو دے دے، یا فارمر یہ اس کی چوائس ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بیگ بھی کسی کو کھاد دے گا تو وہ سسٹم سے جائے گی، وہ انٹری کرے گا کہ میں نے اس کو دی ہے. اس کے بعد جی آ گیا ڈیلر کا نیٹ ورک. ڈیلر کو ہم نے اجازت دی ہے. بہت سارے کام ہیں ہماری سوسائٹی میں جو ریگولیٹڈ نہیں ہے، وہ نیسیسری ایول ہے، وہ موجود ہیں، کام کر رہے ہیں لیکن ریگولیٹ نہیں آپ نے کیا. تو نئے سسٹم میں ایک ہم سب ڈیلر کا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں کہ جو بھی پنجاب میں جو لوگ ہیں کھاد کا کام تو کرتے ہیں لیکن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی رجسٹریشن نہیں ہے. یہ اس سے پہلے نہیں تھا کام، ٹھیک ہے. اس سے پہلے رجسٹریشن کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. یہ اسی مہینے کی 17 تاریخ سے ہم نے یہ مینڈیٹری قرار دے دیا ہے قانون کے تحت کہ پورے پنجاب میں کوئی بھی فرٹیلائزر ڈیلر جب تک ڈپارٹمنٹ سے سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن حاصل نہیں کر سکتا وہ کھاد کا ایک بیگ بھی نہیں بیچ سکتا. تو اب سب ڈیلر لیول تک سب کے لیے اس کی رجسٹریشن ضروری ہے. یہ تو ہوگی ہائرارکی. یعنی کہ محکمہ زراعت جو ہے وہ سب جتنے بھی ڈیلرز ہیں وہ اپنے پاس سب کو رجسٹرڈ کرے گا. پورا نیٹ ورک ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوگا اور یہ پورٹل پہ ہوگا اور یہ پورے پنجاب کو جتنے اس کے متعلقہ لوگ ہیں ان کو علم ہوگا کہ یہ لوگ اس میں آپریٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد آ گیا جی آپ کا سوال کہ کسان تک کیسے جانا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے کہ اب کسان کو اس میں کیسے لیا جائے. دیکھیے جو بہت سارے مسائل ہیں ان کا حل ہمیں ٹیکنالوجی دے دیتی ہے. ٹیکنالوجی آفر کرتی ہے بہت سارے مسائل کا حل. ماڈرن جدید دنیا نے فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے. اب دنیا کہاں وہ جیمز ویب کی صورت میں 14 ارب پرانی گلیکسیز ہیں ان کی تصاویر دے رہی ہے. مارس پہ ایکسپوڈیشن ہو رہی ہے اور نئی نئی دنیا ایکسپلور ہو رہی ہے. تو یہ ضروری ہے بٹ سب آگے بڑھنے کے لیے، قوموں کو آگے بڑھنے کے لیے، مسائل کے مستقل بنیادوں کے حل کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو لے آئیں. بالکل. یاد رکھیے ٹیکنالوجی نے آپ کی زندگی میں آنا ہی آنا ہے. ٹیکنالوجی از ارریزسٹیبل. اب آپ اس کو جتنی جلدی اڈاپٹ کر لیں آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ترقی کی جانب اتنی ہی پہلے قدم اٹھا زیادہ دیا بہتر ہے. ہے. تو ہم نے ٹیکنالوجی کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے. 6-7 مہینوں کا جو ہمارا تلخ تجربہ تھا کسانوں کو کھادیں پہنچانے اور اس کی قیمتوں کے حوالے سے، تو اس پہ ہم نے پوری ورکنگ کی ہے، پورا ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے اور اس کو ہم استعمال کر کے انشاءاللہ کسانوں کو پہنچائیں گے. ہوگا کیا، بات سٹارٹ کیسے ہوگی، کسان نے کھاد لینی ہے، آغاز کہاں سے ہوگا. کسان کو ہم آپشن دے رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے اپنے CNIC نمبر یوریا ٹائپ کریں، ٹھیک ہے، اسپیس دے، اس کے بعد اپنا CNIC نمبر انٹر کریں، ٹھیک ہے، اور 8070 پہ وہ SMS گھر بیٹھے بھیج دیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا سسٹم اس کو ود ان نو ٹائم، ود ان فیو سیکنڈز رسپونڈ کرے گا اور بتائے گا کہ آپ کا اندراج ہمارے سسٹم میں ہے، آپ کی کھاد کی اتنی ایلوکیشن ہے جو آپ کسی بھی قریبی ڈیلر سے جا کر لے سکتے ہیں. اب کسان کے پاس یہ آ گیا جی میسج آ گیا. اب کسان نے جانا اس کے پاس، ڈیلر کے پاس. اب کسان کیا کرے گا جی، وہ SMS ہے اس کے پاس. ہاں یہاں پہ 2 سینیریو ہیں. کسان کے لیے SMS کرنا آپشنل ہے، یہ ہم نے اس کی سہولت کے لیے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسان سمجھتا ہے کہ میں SMS نہیں کرنا چاہتا، وہ گزر رہا ہے بازار سے یا گیا ہوا تو فرٹیلائزر ڈیلر کی شاپ پہ چلا جائے. ٹھیک ہے. وہ اس ڈیلر شاپ پہ چلا جائے اور اسے جا کے تو اپنا CNIC نمبر بتائے گا. جو فرٹیلائزر ڈیلر ہے
وہ اس کا CNIC نمبر اپنے سسٹم میں انٹر کرے گا. ٹھیک ہے. یاد رکھیے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ رجسٹرڈ ہوں گے. کوئی بندہ رجسٹریشن کے بغیر بزنس نہیں کر سکتا. اچھا اچھا. تو جو ڈیلر ہوگا وہ ایک تو رجسٹرڈ ہے اور دوسرا وہ ٹرین ڈیلر ہے. یہ 2 دن سے پورے پنجاب میں ہم نے پورے پنجاب کے ڈیلرز کی ٹریننگ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. ہماری کوشش ہے کہ آج 90% جو ڈیلرز ہیں ان کی ٹریننگ ہو جائے. اگر کوئی 5-10% بچ جائیں تو ان کی ہم کل ٹریننگ مکمل کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی ڈیلرز ہیں ان کو اپنے رول کا پتہ ہے, ان کو پتہ ہے ہم نے کیسے آپریٹ کرنا ہے. وہ اپنا کمپیوٹر کو کھولے گا اور جو ہمارا پورٹل ہے ای فرٹیلائزر ڈسٹریبیوشن سسٹم کا, اس پہ جا کے فارمر کا CNIC نمبر درج کرے گا. ٹھیک ہے. وہ نمبر درج کر کے اس کو پروسیڈ کرے گا تو اس کا سسٹم ہمارے بیک اینڈ پہ جو ڈیٹا بیس ہے, ہمارے PITB کی ڈیٹا بیس ہے, وہ اس سے منسلک ہے. PITB میں پورے پنجاب کے کسانوں کی, پورے پنجاب کی گرداوریوں کی تفصیل ہم نے دے دی ہے. ٹھیک ہے. وہ وہاں سے جب چیک کرے گا تو جو کسان اس کے پاس CNIC لے کے گیا ہے, اپنا CNIC نمبر دیا ہے, وہ اس کی ساری تفصیل آ جائے گی کہ اس صاحب کا نام یہ ہے, اس کی ولدیت یہ ہے, یہ یہاں کا رہنے والا ہے, اس کی اتنی زمین ہے, اتنی زمین ہے, یعنی سارا ڈاٹا آپ نے, اور اس نے یہ فصل کاشت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اتنی فرٹیلائزر کا کوٹا بنتا ہے. یہ سارا سسٹم کیلکولیٹ کر کے دے گا. اچھا. آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی آسانی ہے. بہت بڑی سسٹم پورا کیلکولیٹ کر کے دے گا, اور جیسے ہی سسٹم کیلکولیٹ کر کے دے گا وہ ڈیلر ویریفائی کر لے گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ جینون فارمر ہے. اب سوال آ گیا کہ کوئی ایسا شخص سسٹم میں انٹر ہو جائے کہ جو کسی کا CNIC سے کسی کی فارمر کے CNIC نمبر کی کاپی مل گئی. اب وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے اس بندے کو. ڈبل چیک ہے, CNIC نمبر بھی ہے اور فون بھی اس کا ساتھ ساتھ ایک چیک ہے. بالکل. اب کیا کرے گا کہ وہ اس کا جب ڈیٹا پورا آ جائے گا تو کھاد کو دینے کے لیے وہ OTP جنریٹ کرے گا. نیچے ایک آئیکن بنا ہوگا. ٹھیک ہے. جس پہ ہر فرٹیلائزر ڈیلر کھاد جاری کرنے سے پہلے وہ اس آئیکن کو پریس کرے گا. OTP جیسے ہی آئیکن کو پریس کرے گا وہ OTP 1 ٹائم پاسورڈ, یہ آج کل بہت عام ہے, بینک ٹرانزیکشنز میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو جو رجسٹرڈ اس کا فون نمبر ہے اس پہ وہ آ جائے گا اور وہ فارمر کو دکھائے گا. فارمر دکھائے گا ڈیلر کو, جناب یہ آپ کا پاسورڈ آ گیا میرے پاس. پھر فرٹیلائزر ڈیلر اس پاسورڈ کو سسٹم میں انٹر کرے گا. ٹھیک ہے. جب وہ سسٹم میں انٹر کرے گا تو پھر سسٹم اس کو اجازت دے دے گا, ہمارا کمپیوٹرائز سسٹم, کہ آپ اس فارمر کو اتنی کھاد بیچ سکتے ہیں. اب کسان کی مرضی ہے. میں اس کرتا چلوں کہ یہ بڑا فلیکسیبل سسٹم ہے. اس میں کسان کی ہر طرح سے آرام کا خیال رکھا گیا ہے, ہر طرح سے کمفرٹ کا خیال رکھا گیا. اب اگر کسان کے جو آ رہے ہیں کیلکولیٹ ہو کے بیگ وہ 20 بیگز ہیں جی, تو کسان کی مرضی ہے, وہ 20 لینا چاہے تو 20 لے لے, 10 لینا چاہے 10 لے لے, 5 لینا چاہے 5 لے لے. وہ ڈیلر انٹری کرے گا کہ اس کو میں نے 10 بیگ جاری کر دیے ہیں, اور پھر وہ وہاں پہ سسٹم کو آپریٹ کر دے گا. تو سسٹم اپ ڈیٹ ہو جائے گا کہ ایک شخص کو 10 بیگز جاری ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک جو سیگمنٹ ہے وہ فارمر کا مکمل ہو جائے گا. گڈ ہو گیا. اچھا, یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس کی پوری ایک انٹری ہے اور وہ سارا جو ہے 10 بیگز جو ہیں وہ, مطلب اگر اس کے 20 بیگ بنتے ہیں تو وہ 20 بیگ میں سے 10 بیگ لے گیا تو بقایا 10 بیلنس ہے. اگر اس کو 20 بیگ چاہیے تو وہ 20 بھی لے جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ نے اس کی جگہ کے حساب سے وہ ساری مطلب کہ کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ اس کی اتنی ایکڑ جگہ ہے اور اس کو اتنے بیگز کی ضرورت ہے اور یہ والی فصل لگائی. اچھا, یہ والی چیز آپ کو کیسے پتہ لگے گی کہ اس سیزن میں اس نے یہ والی فصل لگائی ہوئی ہے؟ اچھا, میں نے عرض کیا کہ یہ سارا ہمارے جو پنجاب میں ہے نا کراپ پیٹرن, یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن اضلاع سے ہمارا تعلق ہے یہاں پر سالانہ یا تو گندم بوئی جاتی ہے یا پھر چاول ہی کاشت کیا جاتا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہم نے سسٹم کو یہ انسٹرکشنز دے دیے ہیں کہ کسی بھی فصل کے لیے جو میکسیمم فرٹیلائزر ہے ہم نے وہ سلیب ڈالی ہوئی ہے, اور ایک سرٹن لمٹ ہے جس کے اندر 2 بیگ ڈالنے ہوتے ہیں, آپ نے 3 بیگ ڈالنے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ اگر ڈال بھی دی جائے تو فصل کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا نا, اس کی ضرورت کے مطابق ڈالنا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے. تو پھر اس طرح سے ہمارے پاس جو ڈیٹا بیس ہے گرداوری کی ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہے, اور اس گرداوری کی فصل کو ہم نے سسٹم میں
کھاد کی کوانٹٹی اس کی مقدار سے لنک کیا ہوا ہے، تو سسٹم یہ آٹومیٹک کیلکولیٹ کر دیتا ہے کہ یہ اس کی فصل تھی اور یہ اچھا رانا صاحب، آپ نے یہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا اور لگنے میں کرنے میں بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن اس میں مشکلات کیا کیا آ سکتی ہیں؟ مطلب ہے کہ اگر ایک کسان ہے، وہ ایک رجسٹرڈ ہی نہیں ہے وہاں پہ، اور اس کی زمین ہے، مطلب کہ سمجھ لیں کہ کوئی مزارع ہے، کوئی ٹھیکے پہ ہے کسی کی زمین، کسی کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گردابزری جو سسٹم ہے، یہ ای فرٹیلائزر ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، اس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ کس طرح مطلب آپ کسان تک، اینڈ یوزر تک کس طرح یہ انفارمیشن پہنچائیں گے؟ یہ تو آپ نے ڈیلرز کو تو پہنچا دی. آپ کے ایک سوال میں اب 2-3 سوال ہیں. جی پہلا سوال ہے کہ کسان کو اگر اس کی گرداوری ہے ہی نہیں سسٹم میں، تو یہ ہمارا سینیریو 2 ہے. آپ سینیریو 1 پہ چلے جائیں، جس میں نے بتایا کہ اس کا گرداوری سسٹم میں موجود ہے اور اس کو فرٹیلائزر ایشو ہوگی. اب سینیریو 2 آ جائیں. ایک کسان ہے وہ جینون فارمر، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اندراج نہیں ہے ہماری ڈیجیٹل گرداوری میں. ہاں جی، تو اس کے لیے کسانوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم نے یہ آسانی رکھی ہے کہ وہ اپنی گرداوری کا مینول کاپی، 2 صورتیں ہیں، مینول کاپی خود لے لے، کاپی لے لے، چلا جائے تو ڈیلر باقی سارا سسٹم وہی ہوگا کہ وہ سسٹم میں جائے گا، سسٹم میں اس کا نام درج کرے گا، اس کی فصل درج کرے گا اور اس کو جتنی کھاد دینی ہے وہ درج کرے گا، اور وہ درج کر کے جیسے ہی کلک کرے گا یہ انفارمیشن ہمارے پاس آ جائے گا، اور آپ اس کو رجسٹرڈ کر لیں گے. وہ آٹومیٹکلی سسٹم پہ نا وہ اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی. اب ایک سینیریو ہے، ایک بندہ ہے وہ کہتا اس کا ڈیٹا غلط آ گیا نا، کہ ریکارڈ میں اس کے اصل میں 30 ہیں ایکڑز، لیکن سسٹم میں اس کے 20 شو ہو رہے ہیں. یہ ایک اور سینیریو ہے. اس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی ہم نے جتنے بھی ریونیو ہیرارکی کے ٹیئرز ہیں، سب سے چھوٹا ٹیئر پٹواری، اس کے بعد نائب تحصیلدار ہیں، تحصیلدار آفسز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز کے دفاتر ہیں، اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کے دفاتر ہیں. ان سب کو یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ کوئی بھی کسان اپنی یہ شکایت لے کے آئے کہ اس کا ڈیجیٹل گرداوری میں اندراج نہیں ہے، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ 3 دن میں اس کی رپورٹنگ مکمل کرنی ہے، اور رپورٹنگ مکمل کر کے تو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو بھجوانی ہے. ایڈیشنل ریونیو کمشنر کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کسی بھی گرداوری کی درستگی کے لیے یا اندراج کے لیے، وہ اجازت دے دے گا، اور اے ڈی سی ریونیو کے دفتر سے ہی اس گرداوری کی کریکشن کر دی جائے گی. میننگ دیر بائے کہ ود ان 3 days اس کی کریکشن ہو جائے گی. ہاں، ان کیس کسان سمجھتا ہے کہ مجھے کل ہی کھاد ڈالنی ہے یا آج ہی کھاد ڈالنی ہے، تو پھر اس کو انسسٹ نہیں کیا جائے گا کہ آپ گرداوری کی درستگی کے لیے جائیں. پھر جو اس کی ضرورت ہوگی اس وقت کی 10 بیگ ہے، 15 بیگ ہے، ایک وقت کی اگر 20 بنتے ہیں تو وہ اس کو جاری کر دی جائے گی، لیکن اس سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ آئندہ آپ اپنے سسٹم کو درست کر کے پھر ہمارے پاس تشریف لائیں. ہم کیونکہ ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ کسی بھی شخص کو ہم ای فرٹیلائزر ڈسٹریبیوشن سسٹم کے بغیر کھاد نہیں بیچ سکتے. رانا صاحب، یہ آپ نے جو ریونیو سسٹم ہے اور پٹواری سسٹم ہے، ان کے لیے آسانی نہیں کر دی پیسے کمانے کے لیے؟ کہ لازم بات ہے جس کی کوئی 30 ایکڑ جگہ ہے، اگر وہ 30 ایکڑ کی بجائے 40 ایکڑ کہہ دے، اور مطلب کوئی اس میں یہ بوگس انٹریز جو ہیں، یہ کس طرح روکیں گے آپ؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ مطلب کہ بوگس انٹریز روک پائیں گی. بڑا ہی لازم بات ہے آپ نے آگے ریونیو اور وہ پٹواری سسٹم اور ہمارا جو یہ سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم میں اس کو بہت مشکل ہے کہ مطلب یہ ہم لوگ اس کو سارٹ آؤٹ کریں. اس کے لیے کیا ارینجمنٹس ہیں ٹاسک فورس کے ساتھ پاس؟ بڑا ریلیونٹ آپ کا کوشچن ہے. دیکھیں، کچھ آپ کی لمیٹیشنز ہیں. جب سے یہ کائنات نے مجھے کنسیپچول کویشچن کیا تو اب مجھے اس کا کنسیپچول رپلائی بھی دینا پڑے گا. جب سے یہ کائنات بنی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کسی بھی دور میں برائی کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس برائی کو، اس بدی کو منیمائز کر سکتے ہیں جتنا ممکن ہو سکے. تو اس سسٹم میں ہم نے جو یہ آپ جس برائی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کو منیمائز کر دیا ہوا ہے. میں نے عرض کیا کہ بہت سارے آدھے سے زیادہ 36 میں سے 18 سے زیادہ اضلاع کی
100% डिजिटल गिरदावरी मुकम्मल हो चुकी है। अब कोई इक्का दुक्का केस है तो इंशाअल्लाह अजीज़ हमने जैसे मैंने अर्ज किया ना कि ये उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि उन्होंने 3 दिन पे इसको ठीक करके भिजवाना है। इसके साथ साथ ये आगे जाके हम कंप्लेंट की रिड्रेस सिस्टम भी आपको बताएंगे कि अगर किसी की शिकायत है इस हवाले से तो वो उसके लिए रेडी रेमेडी क्या होगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त के साथ साथ देखते भी जाएंगे, हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, उनके मसाइल को सुनेंगे भी और उनके हल के लिए हम अपनी बड़ी संजीदा कोशिश भी करेंगे। नासिर, ये जो मैन्युफैक्चरर हैं ये तो एक बहुत बड़ा माफिया है, ये आपके काबू कैसे आ गया? मैन्युफैक्चरर्स हैं, डीलर्स हैं, ये कैसे मान गए कि हम लोग आपको अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे और जो हम लोग पूरा बना रहे हैं, और आप कितने मतलब अपने इसके साथ अपना आप एग्री करते हैं कि भाई ये बाकी मतलब जेन्युइनली तौर पे ये चीज़ें करेंगे, कभी डीलर को कह रहे हैं, ये कैसे आपके काबू? दिस इज़ अगेन अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये आपने माफिया का लफ्ज़ तो थोड़ा हार्श हो जाएगा। तो मैंने अर्ज़ किया कि हमारा एक कौमी एक फेवरेट हॉबी भी है स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, सारे करप्ट, सारे बदमाश, सारे माफिया। ऐसी बात नहीं है। हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत सारे बाज़मीर भी हैं, जैसे इस केस में हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपने हमें डेली टोटल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी देना है, वो भी देंगे, और इसके साथ साथ हर डीलर को जो आप दे रहे हैं आपने हमें वो भी तफसीलात देनी है। तो वो पहले भी किसी न किसी फॉर्म में हम उनसे ले रहे हैं और आप भी लेते रहें। और एक और मैं आपकी खिदमत दर्ज कर दूँ कि रियासत से ताकतवर कोई चीज़ नहीं होती। जी बिल्कुल, हाँ जी। रियासत जब फैसला कर लेना, हाँ जी, और रियासत के सारे अदारे एक पेज पे हों तो फिर इसको कोई कन्फ्रंट नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी नेक नीयती के साथ इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सिस्टम मेरे मुल्क के किसानों के लिए अच्छा है, ये सिस्टम मेरे मुल्क की ज़राअत के लिए अच्छा है, ये सिस्टम मेरे मुल्क की आवाम के लिए अच्छा है, और ये सिस्टम मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इसमें हम किसी भी हद तक हमें जाना पड़े तो हम जाएंगे और कोई रुकावट इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नासिर, गिरदावरी ये जो सिस्टम आपने बनाया इसकी ज़रूरत किस तरह पड़ी? आपने जो पिछला सिस्टम भी तो आखिर कोई ना कोई ऐसा होगा जिससे आप लोग मतलब पकड़े थे यूरिया खाद को, और सबसे बड़ी बात आप ये है कि ये किस स्टेज पे आके मतलब आपको ये पता लगता है कि कहाँ पे खाद गायब हो रही है, कहाँ पे गैप है? मतलब मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दे दी, डीलर ने सब डीलर को दे दी, आगे इस तरह आ गया, ये खाद गायब कहाँ पे हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी किधर हो रही है? आपको कहीं कोई सर्चिंग में पता लगा कि जी ये पॉइंट है जिसको हमने स्पॉट पॉइंट जिसको कहते हैं कि ये पकड़ना है? व्हाट्सएप अब आपका प्रोग्राम है कि नेशनल चैनल पे जाना है, तो मैं कोई ज़्यादा गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आपका जो जोग्राफिया है ना, वो जोग्राफिया आपके लिए बुनियादी मसला है। ठीक है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ तो पैदा करते हो। जी बिल्कुल, हाँ जी, ऐसा ही है, लेकिन वो कहीं चली जाती है और वो आपका जोग्राफिया ही आपके लिए मसला है। हमने कब रियलाइज़ किया कि हमें डिजिटल गिरदावरी पे चले जाना चाहिए? हमने तब ये रियलाइज़ किया जब हमने गुज़श्ता 7 महीनों में सुपरवाइज सेल के सेंटर्स बना के देखे, हमने रेवेन्यू ऑफिसर्स की, असिस्टेंट कमिश्नर्स की, डिप्टी कमिश्नर्स की और कमिश्नर्स तक को डिप्यूट करके देखा कि आप देखें कि क्या हो रहा है। ठीक है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि जब तक आप टेक्नोलॉजी को नहीं ले आते और एक एक बैग की ट्रेसेबिलिटी बिल्कुल ऐसे ही पे नहीं ले आते, फिर आपका जोग्राफिया पिलफरेज का बायस बनेगा। जब हमने ये रियलाइज़ कर लिया तो फिर हमने ये फैसला कर लिया कि हमें इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है और इसको पूरी फोर्स के साथ इम्प्लीमेंट करना है। और हमने ये तहैया कर लिया कि हमने खाद सिर्फ किसान को देनी है, बिल्कुल, जिसकी बुनियादी ज़रूरत है। जी हाँ जी बिल्कुल। तो भाई हर चीज़ का कारोबार तो नहीं हो सकता ना कि आप हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं और उससे पैसे कमाना शुरू कर दें। आपके मुल्क की फूड सिक्योरिटी आपके दाव पे लगी हुई है। इतना नाकबत देश भी कुछ शख्स हो सकता है कि कल को उसके बच्चे फाकों से मरेंगे। भाई तुम 200 रुपया 300 रुपया बैग कमा के तो एक 25 करोड़ की कौम को आप फाकों पे लाना चाहते हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए हमने सिस्टम रखा है कि इस सिस्टम में किसी भी नॉन फार्मर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और जो नॉन फार्मर को बेचेगा उसको फिर पूरा
اس کا نا ہم پورا قانونی علاج کریں گے. اچھا، یہ قانونی علاج جس طرح آپ نے فرمایا کہ قانونی علاج، یہ کس طرح ہے قانونی علاج؟ مطلب آپ کسی بوگس انٹری کو یا کسی ایسے بندوں کو پکڑ لیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے یہ مل کے ڈیلر کے ساتھ کوئی بے ایمانی کی ہے، کوئی آئی ڈی کارڈز غلط استعمال ہوئے ہیں، یا کوئی اس کی ساری گرداوری جو ہے وہ غلط ہے، تو اس کی کیا سزا ہے میکسیمم لیول پہ، منیمم لیول پہ، اور کون کرے گا وہ مطلب سزا؟ اچھا بٹ صاحب، جو ریگولیشن ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. کسی نظام کو اگر آپ سزا اور جزا کے بغیر چلانا چاہیں تو وہ نہیں چل سکتا. جی بالکل. تو اس میں بھی ہم نے سزا کا نظام رکھا ہے. جو نوٹیفیکیشن ہم نے کیا ہے اس کے تحت ہر فرٹیلائزر ڈیلر کے لیے یہ ضروری ہے وہ حکومت سے لائسنس حاصل کرے، سرٹیفکیٹ حاصل کرے ڈیلرشپ کا. ایک بات تو یہ آگئی. ٹھیک ہے. اب جو سیکشن 3 ہے ہمارا فرٹیلائزر کنٹرول آرڈر کا، اور جو ہمارا اسینشل آرٹیکلز کنٹرول ایکٹ ہے 1973 کا، اس میں فرٹیلائزر کو ایک اسینشل کموڈٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے. ایک بنیادی ضرورت ڈکلیئر کیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی. اس کے تحت کوئی بھی شخص اجازت کے بغیر اس کا کاروبار، پہلی بات ہے، نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس کو ہم نے آتھورائز کیا ہے وہ پابند ہے اس کو ہی بیچے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ فلوٹ کرتا ہے ہمارے آرڈر کو تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائے گی اور اس کو گرفتار کروا کے جیل میں بھیجا جائے گا، اور اس جرم کی سزا 3 سال تک ہو سکتی ہے اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے بعد ہم نے ایک نیا فرٹیلائزر کنٹرول ایکٹ 2022 وہ مکمل کر لیا ہوا ہے، وہ لا ڈپارٹمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے، جس میں ہم نے منیمم پنشمنٹ بھی پرسکرائب کر دی ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک لکھنا ہے کہ میکسیمم اس میں لکھی ہوئی ہے 3 ایئرز. جی. تو بعض اوقات کسی کو 1 دن کی پنشمنٹ دے کے چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی کو 5000 روپے جرمانہ دے کے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ان مسائل کے حل کے لیے جو نیا قانون ہے جو انشاءاللہ اور عزیز اسمبلی سے پاس ہو کے میں امید کرتا ہوں اسی سال نافذ العمل ہو جائے گا، اس میں جو کم سے کم اس کی سزائیں ہیں وہ بھی دے دی گئی ہیں. اور پھر انشاءاللہ اور عزیز جو بندہ بھی اس سسٹم میں آئے گا وہ پھر اپنا جو انجام ہے وہ بھی ضرور بھگتے گا. بہت ویسے زبردست ہے. یعنی کہ یہ ای فرٹیلائزر ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، یہ کسان کے لیے تو بہت بہترین ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ جس طرح آ رہا ہے مینوفیکچرر سے لے کر اور کسان تک جو ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے یوریا، تو یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے یہ ڈیل ہے ساری نا جو ڈسٹریبیوشن ہے. جی الحمدللہ ٹیکنالوجی کے استعمال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اور آپ نے ڈیلی بیسس پہ دیکھ لینا ہے کتنی کھاد آئی ہے، کتنی چلی گئی ہے، کتنی آپ کے پاس اویلیبل ہے. اس سے ہماری پلاننگ بہتر ہوگی، اس سے ہماری جو کھاد کی جو ایک ریشنل ڈسٹریبیوشن ہے وہ بہتر ہوگی. اس سسٹم سے ہمیں اس چیز میں مدد ملے گی کہ کن علاقوں میں ہمیں کھاد کی زیادہ ضرورت ہے، کن علاقوں میں کم ضرورت ہے، اور ہم کو انسٹرکشن دے سکیں گے کہ ان علاقوں میں بھیجی جائے جہاں پہ کھاد کی زیادہ ضرورت ہے. یعنی کہ وہاں پہ ڈیلرز زیادہ کیے جائیں جہاں پہ کھاد کی زیادہ تحصیل کی جا سکتی ہے، ڈیلر کی زیادہ کیے جا سکتے ہیں. ابھی اس کے ذریعے آپ کو سارا ڈاٹا بھی آ جائے گا کہ یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے. جی یہ ڈیٹا انشاءاللہ 1 اگست سے آن لائن ہوگا، لائیو ہوگا، اور سب کو جتنے بھی اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو بھی انشاءاللہ اور عزیز یہ ڈیٹا جو ہے یہ اویلیبل ہو جائے گا. یعنی کہ اس کو ڈائریکٹلی مانیٹر کون کر رہا ہے، یعنی یہ کس کے انڈر ہے؟ آپ اس کو ڈائریکٹلی مانیٹر کر رہے ہیں؟ اس کی مانیٹرنگ کے بھی ہمارے ٹیئرز ہیں. جی. جو پروونشل لیول پہ میرا دفتر اس کو مانیٹر کرے گا، ٹھیک ہے. اور ڈویژنل لیول پہ ہمارے جو ڈائریکٹرز آف ایگریکلچر ہیں وہ اس کو مانیٹر کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹرز آف ایگریکلچر ہیں وہ اس کو مانیٹر کریں گے. ٹھیک ہے. تحصیل لیول پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف ایگریکلچر ہیں وہ مانیٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے بھی ہماری چھوٹی بائیفرکیشن ہے جو ہمارے یہ فیلڈ بنے ہوئے ہیں، تو اس لیول پر ہمارے فیلڈ آفیسرز جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز وہ اس کی مانیٹر کریں گے. یہ پوری اس کی مانیٹرنگ ہوگی اور انشاءاللہ جو کسانوں کی شکایت ہے اس کا تدارک کیا جائے گا. کسان شکایت کرتا ہے آپ کو، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے اس چیز کی؟ آپ نے اس کو 20 بیگ جو اسائن کر دیے کہ اس کو 20 بیگ چاہیے، اور وہ 20 بیگ اگر ڈیلر کے پاس اویلیبل نہیں ہے، یا اس کو کہہ رہا ہے کہ جی آج آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں، یا اس کو ٹائم سے کھاد نہیں مل رہی، تو آیا کہ یہ سسٹم جو ہے اس طرح کا ہے کہ اس کو ٹائم
ٹائملی چیزیں ساری مینیج ہوں گی. اور اگر اس طرح نہیں ہوتا تو کسان کیسے آپ کو کمپلین کر سکتا ہے کہ یہ ڈیلر میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے یا اس کے پاس کھاد اویلیبل نہیں ہے؟ کسانوں کی شکایات کے ازالے کے لیے ہم نے 2 سسٹمز رکھے ہیں. جی. زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ نا واٹس ایپ کے استعمال میں بڑی سہولت محسوس بالکل. واٹس کرتے ایپ تو ہیں. سمجھ لیں کہ بچے کے تو پاس ٹاسک فورس کا نمبر ہے جی 0300295539. ٹھیک ہے. یہ بڑا خوبصورت یہ نظام ہے جو میں نے ڈیوائس کیا ہوا ہے کہ اس پہ آپ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت ٹھیک ہے میسج لکھ کے بھیج دیں، وائس میسج بھیج دیں، ویڈیو بنا کے بھیج دیں، آڈیو میسج بھیج دیں، ہمیں درخواست لکھ کے اس کی تصویر بنا کے بھیج دیں. کسی بھی فارم میں ہمیں بھیجیں گے تو ہمارا جو ایڈمن ہے اس سارے سسٹم کو جو ڈیل کر رہا ہے وہ ودن 24 آورز جو فارمر جو شکایت کرنے والا ہے اس کو بھی بتائے گا کہ جناب آپ کی شکایت سسٹم میں آ گئی ہے، اس کا نمبر یہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو متعلقہ کنٹرولر آف فرٹیلائزر ہے وہ اس کو بھی کنوے کرے گا کہ یہ شکایت ہے اور 24 گھنٹے کے اندر اس کو ریزالو کرنا ہے. الحمدللہ میں کسان بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ سسٹم پہ جو بھی ان کی شکایت آئے گی 24 گھنٹوں میں ان کو رسپونڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہماری ایک ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن ہے کسانوں کے لیے جو 9 سے 5 تک چلتی ہے. 08000175555. رائب دسو صاحب 17555 ہے سوری ٹرپل سر یہ دوبارہ کر دیں ایڈٹ کر لیجیے جی 080017000. اس پہ وہ 9 سے لے کر 5 تک کال بھی کریں گے، ان کی کال ریکارڈ ہو جائے گی، ان کی شکایت متعلقہ افسر تک پہنچ جائے گی، جس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر متعلقہ کسان سے رابطہ کر کے اس کی شکایت کا ازالہ کریں. یعنی کہ 24 آورز کے 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے کسان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، خود رابطہ کرے گا ڈپارٹمنٹ، خود رابطہ کرے گا اور اس کی شکایت کا ازالہ کرنا ہے. وہ اب اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، وہ 1 دن میں ہوتا ہے یا 2 دن میں یا 3 دن میں، جس طرح موسٹلی جو فرٹیلائزر کی اویلیبلٹی کے حوالے سے ہیں وہ تو 24 گھنٹوں میں ریزالو ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہی نہیں کرتے کہ اس کا جو اس کو میگی مل رہی تھی اس پہ کوئی ایف آئی آر کروائے، بلکہ میری سب نے اپنے ایگریکلچر کی فیلڈ فارمیشن کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ اگر اوور چارجنگ کسی نے کی ہے تو اوور چارجڈ منی اس ڈیلر سے لے کر بھی اس کو واپس کی جائے جس کسان سے اس نے زبردست. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ بالکل 100% ہوتا ہے. 100%. اچھا، یعنی کہ یہ تو جب آپ نے کہا کہ لائسنس یا سرٹیفکیٹ مل جائے گی ہر ڈیلر کو، تو پھر تو جو عام جنرل اسٹور پہ بھی دیکھا گیا ہے کہیں گاؤں میں بھی کہ انہوں نے بھی 4 بوریاں رکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی سیل کر رہے ہیں اور مہنگی کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر ختم ہو گیا سارا نئے نظام کے تحت. اصل میں جب کوئی چیز ایک سے زیادہ ہاتھوں میں جاتی ہے نا، اب جتنے ہاتھوں میں جاتی جائے گی وہ اپنا پروفٹ مارجن رکھتا جائے گا. پہلے نے 100 رکھا، دوسرے نے 50 رکھے، تیسرے نے پھر 50 رکھے، چوتھے نے 50 رکھے، 5ویں 50 رکھے. جتنے ہاتھ بڑھتے جائیں گے اتنی مہنگائی بڑھتی جائے گی. تو جو ان نیسیسری ہیں یہ ٹیئرز، جن کا مقصد کسان کی بھلائی ہے ہی نہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا ہے، اس کے تحت وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. میں ان سب لوگوں کو وارن کرتا ہوں جو اس طرح بغیر لائسنسز کے کھاد کے کاروبار میں ملوث ہیں کہ وہ اس کو فی الفور ختم کر دیں، ورنہ محکمہ ان کے خلاف کارروائی کرے. اچھا راز صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ مطلب کویسچن ہے کہ جو ایک مزارع ہے جس نے ٹھیکے پہ زمین لی ہوئی ہے، وہ ایک مطلب کہ جو ان ایجوکیٹڈ بھی ہے، اس کو زیادہ مطلب اس کا پتہ نہیں ہے، اس تک اس کی مطلب جو گرداوی سسٹم ہے اس کی رسائی کیسے ہوگی؟ وہ کس طرح کرے گا؟ کیونکہ اس کے نام تو زمین نہیں ہے اور وہ مطلب کہ مزارع ہے اور وہ ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے، اس طرح یا کوئی مزارع کر رہا ہے. 2 سوال بٹ صاحب اب پھر آپ نے پوچھے ہیں. ایک تو اس تک نظام کیسے پہنچے گا جی، اور دوسرا وہ نظام تک کیسے پہنچے گا. دونوں سوال. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جتنا بھی پنجاب ہے پورا، اس میں ہمارے یونین کونسل لیول تک فارمرز کے گروپ بنے ہوئے ہیں کسانوں کو. ٹھیک ہے. ایک تو جو میں آپ کے ساتھ آج آپ نے مہربانی کی وقت دیا ہے، یہ ایک ہمارا ذریعہ بنے گا کہ ہم اس کو کسانوں تک پہنچائیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں وہ ہم سارے استعمال کریں گے کہ کسانوں تک پہنچے. پھر اس کے بعد آج پنجاب کے میں نے عرض کیا کہ تمام اضلاع میں ٹریننگ ہو رہی ہے، سارے ڈیلرز کی ڈیلرز پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے یونین کونسل لیول تک کسانوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں، تو ان گروپس کے ذریعے ان کو یہ انفارم کر دیا جائے گا کہ 1 اگست کے بعد کھاد کی تمام تر تقسیم
ای فرٹیلائزر ڈسٹریبیوشن سسٹم کے ذریعے ہونی ہے. ٹھیک ہے. اب ہے کہ انہوں نے کیسے پہنچنا ہے جن کے پاس ملکیت نہیں ہے اور گرداوری بھی ان کے نام نہیں. آپ کی یہ آبزرویشن بالکل صحیح ہے. پنجاب میں یہ روایت ہے, کلچر ہے کہ نارملی جو اونرز ہوتے ہیں وہ گرداوری اپنے مزارے کے نام نہیں کرنے دیتے کہ کل کلاں کو ملکیت کا دعوے دار نہ آ جائے. تو اس صورت میں بھی میں نے عرض کیا نا, اس پہ بہت ساری تفصیلی مباحث ہوئے ہیں. جتنے بھی اس کے متعلقین ہیں, انڈسٹری ہے, ڈیلرز ہیں, کسان ہیں, پھر بورڈ آف ریونیو ہے, پی ڈی ایم اے ہے, ایگریکلچر کے لوگ ہیں, انہوں نے بہت زیادہ اس پہ ڈسکشنز کیے ہیں. تو ایسے لوگ یا ایسے مزارے جن کے اپنے نام گرداوری نہیں ہے, زمین کسی کی ہے, ان کے لیے بھی ہم نے پروویژن رکھی ہے. انہیں کرنا یہ ہوگا کہ جو اصل مالک ہے جس کے نام گرداوری بھی چلی آ رہی ہے, وہ ان سے ایک چھوٹا سا ایک اتھارٹی لیٹر بنائیں گے. وہ لکھے گا مالک کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں, اتنی میری زمین ہے, تو یہ میرا مزارہ ہے, اس کو کھاد مہیا کر دی جائے. تو وہ سرٹیفکیٹ لے کے جائے گا. اس کے بعد اور پھر وہ پورا پروسیس, وہ سی این آئی سی کی کاپی لگی ہوگی نا, جو وہ اجازت نامہ لے کے جائے گا. تو پھر اسی طرح سے جا کے وہ ڈیلر اس کو انٹر کرے گا اور سارا پروسیس. اب ایک سوال ہے کہ اگر سپوزڈلی جو مزارہ ہے اس نے وہ جعلی بنا لیا ہے سرٹیفکیٹ, تو اس کا بھی ہم نے اس میں تدارک کیا ہوگا. جو ہمارے پاس سسٹم میں فون نمبر درج ہے وہ مالک اور مزارے کا ہے. جو وہاں پہ اگر تو اس کے نام گرداوری ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر گرداوری نہیں ہے تو اس کا مطلب مالک کے نام ہے. تو جو میں نے عرض کیا کہ ایک او ٹی پی بنے گا, ون ٹائم پاسورڈ بنے گا, تو وہ ون ٹائم پاسورڈ کمیونیکیٹ ہوگا جو مالک ہے, اور اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اتھارٹی لیٹر جو ہے یہ اصلی ہے, اور جو لا کے آنے والا ہے یہ بھی اصلی ہے, یہ جعلی ہے, اور اس کو کھاد مہیا کر دی جائے گی. بڑی یہ تو یعنی کہ آپ نے بالکل یہ پوری صورتحال کا جائزہ لے کے آپ نے یہ ڈسیزن کیا ہوا, یعنی کہ پورا معاملے کو آپ نے اینڈ تک جو کسان ہے, کیونکہ یہ جو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پنجاب میں یا آل اوور پاکستان بھی دیکھا جائے تو مزاروں کی تعداد زیادہ ہے, مطلب ان کے پاس ٹھیکے پہ زمینیں زیادہ ہیں, تو ان لوگوں کو میرا خیال ہے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی اور پراپر, یعنی کہ آپ نے ان کے لیے بھی انتظام رکھا ہوا ہے. جو الٹیمیٹ پرپز ہے نا وہ ہے ہماری کھاد مقررہ قیمت پر کسان کے ذریعے زمین میں چلی جائے. بالکل. وہ مالک کے ذریعے چلی جائے پھر بھی اچھا ہے, مزارے کے ذریعے چلی جائے پھر بھی اچھا ہے. الٹیمیٹ پرپز ہے کہ آپ کی پروڈکشن زیادہ ہو, آپ کی غذائی ضروریات پوری ہوں, ملک میں خوشحالی آئے, کسانوں کے گھروں میں خوشحالی آئے, اور وہ جس طرح بھی پورا ہو. ہم فلیکسیبل ہیں, ہم اس کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل بھی کریں گے. اس دوران بھی ہمیں جو مسائل کا سامنا ہو, کسان بھائیوں کی کوئی آبزرویشن ہو, ان کے کویشچنز ہوں, میرا 24 گھنٹے میں حاضر ہوں, میرا دفتر کھلا ہوا ہے, اور جو نمبر ہم نے شیئر کیا 0300295539 یہ 24 گھنٹے نمبر بھی لائیو ہے. ہم ان کی تجاویز سنیں گے بھی, اور ہم ان کی تجاویز کے مطابق سسٹم کو ریفارم بھی کریں گے فردر بھی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے ذریعے کوالٹی والی کھاد جو ہے وہ فراہم کی جائے گی, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کوالٹیز میں فرق ہوتا ہے کھادوں کی, تو وہ آپ نے یہ ساری چیزیں ڈیفائن کی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ والی کمپنی ہے کھاد پرووائڈ کر سکتی ہے, یا کمپنیز رجسٹرڈ ہیں ساری کوالٹی والی کھاد کا. جو کوالٹی والی ہماری دو بڑی کھادیں ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. یوریا پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ یوریا کا استعمال ہوتا ہے, پھر اس سے کوئی 1/3 1/4 ڈی اے پی استعمال ہوتی ہے. یوریا کی تو کاؤنٹرفیٹ تیار کرنا, جعلی تیار کرنا ممکن ہی نہیں ہے. نہ کوئی ایسا کیس ہوا ہے تاریخ میں. کمپنیز ہیں جو بناتی ہیں, پروسیسنگ پلانٹ ان کے بہت بڑے ہیں, بڑے پیچیدہ ہیں, جو عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کر لے. ڈی اے پی کے ڈی اے پی کے کیسز ہوتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات لوگ وہ جعلی بنا کے بیچتے ہیں. تو ایسے جو جال سازی میں ملوث ہیں ان کا بھی ہم ساتھ ساتھ کلا کما کرتے رہتے ہیں. آج کے دن تک ہم کو 5 درجن سے زیادہ فیکٹریاں پکڑ چکے ہیں, اور چونکہ یہ خیر اور شر کی جنگ ہے, یہ چلتی رہنی ہے, تو وہ ہمیں جیسے ہی کو پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ پہ کسی نے کوئی سار اٹھایا ہے تو ہم اس کو گردن سے پکڑ لیتے ہیں. اور اس سیزن میں بھی اب تک 3 فیکٹریاں ہم فرٹیلائزر بنانے والی پکڑ چکے ہیں جعلی. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ, لیکن یہ بات ہے کہ پورٹل پہ جو ڈالتے ہیں وہ بالکل جنون کھاد ہوتی ہے,
وہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ممکن نہیں ہے، یعنی کہ پورٹل پہ جو ہے وہ جینون کھاد والے ہیں، کوالٹی کھاد ہے اس کی۔ کھاد والے ہیں۔ کچھ تو کاشتکار بھی خود یہ چیز چاہتے ہیں نا کہ ہمیں سستی مل جائے اور سستے میں سارا کام ہو جائے، آیا کہ کاشتکاروں کو ایسا کرنا چاہیے آپ کے مطابق؟ یہ جو سستے والا کانسیپٹ ہے نا، اصل میں یہی لوگوں کو جال سازی پہ لے کے آتا ہے۔ بالکل۔ فار ایگزامپل ایک چیز کی قیمت ہے 14,000، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں 2,000 میں دے دوں، کس طرح ممکن ہے؟ کس طرح ممکن ہے؟ تو لالچ ہی مرواتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تب تک جال ساز بھی زندہ ہے۔ بالکل ایسے۔ تو اگر ہمارے کسان بھائی یہ اس طرح کا لالچ کرنا چھوڑ دیں اور جو نوٹیفائڈ پرائس ہے اس سے کوئی دیکھے تو صحیح نا، ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سوچنے کی، چیزوں کا انالیسس کرنے کی ایک صلاحیت دی ہوئی ہے کہ 14,000 کی بیگ کی قیمت ہے یا یوریا کی 2,200-2,300 روپیہ قیمت ہے، اور اس سے اتنا نیچے کوئی بندہ آپ کو کس طرح دے سکتا کس ہے، طرح دے سکتا اور ہو بھی وہ انگریڈینٹ، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میری کسان بھائیوں سے یہ درخواست ہوگی کہ وہ یہ سستے والوں کے پیچھے مت جائیں، جو نوٹیفائڈ پرائس ہے اس کے قریب قریب ہی دیکھیں اور وہی کھاد جو ہے استعمال کریں۔ یعنی کہ یہ تو ایک طے ہے کہ جو پورٹل پہ جو آپ نے کھاد ڈالی وہ کوالٹی والی کھاد ہے، بالکل کوالٹی وہ ساری رجسٹرڈ ہیں اور ساری بڑی کمپنیز کی ہیں، آگے جو ڈیلرز کو ہیں وہ بھی آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے۔ اگر تو کسان ڈیلر کے پاس جائے گا یا سب ڈیلر کے پاس اور جس طرح پورٹل کے ذریعے کھاد لے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ 1 نمبر کھاد ہے۔ جی الحمدللہ، بالکل وہ 1 نمبر ہوگی، اور جو 2 نمبر ہی دے گا، ڈپارٹمنٹ یہاں موجود ہے، ہم ان کی رجسٹریشن کینسل کریں گے، ان کے خلاف FIR درج کرائیں گے، اور ان کو فار ایور سسٹم سے نکال دیں گے، بلیک لسٹ کر کے۔ اچھا، کچھ فارمرز کی یہ بھی ایک کمپلین تھی کہ جی وہ جو ڈیلر ہے یا کوئی بھی ایسے حضرات ہیں جو کہ دیتے ہیں تو بل تو وہ بالکل انوائس اسی پرائس کی کاٹتے ہیں لیکن اوپر اوور چارج کر لیتے ہیں، اس کا کس طرح پروف ہو سکتا ہے؟ وہ فوری طور پہ دیکھیے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ لازماً ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے، شہادت طلب چیزیں ہوتی ہیں، اس میں پھر ان کو کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسی شکایت ہو تو ہم جو متعلقہ ہمارا کنٹرولر ہے اس کو ہم وینیو پہ اس جگہ پہ بھیج دیتے ہیں جہاں سے اس نے خرید کی ہو، اور پھر وہ دونوں کی سنتا ہے، انکوائری کرتا ہے۔ اگر کسان کی شکایت درست پائی جائے تو پھر اسی وقت اس کے خلاف FIR درج کروا دی جاتی ہے۔ اچھا، ڈیلر جو ہے وہ پورٹل کے بغیر کھاد نہیں فروخت کر سکتا؟ بالکل نہیں کر سکتا جی۔ 1 اگست کے بعد کوئی بھی شخص پورٹل پہ انٹری کیے بغیر کھاد فروخت نہیں کر سکتا۔ جو کھاد فروخت کرے گا اس کے خلاف محکمہ کارروائی کرے گا۔ یعنی کہ اس کے پاس جو ریکارڈ ہے وہ سارا آپ کے پاس بھی ہے کہ اس کا، اور آپ کو ٹیلی ہو رہا ہوگا کہ جو اگر اس نے آج 200 بوریاں بیچی ہیں تو وہ آپ کے پاس بھی 200 بوری شام کو آ رہی ہوگی؟ بالکل ہمارے پاس ریئل ٹائم میں آ رہی ہوگی شام کو۔ یہ انٹرسٹنگ ہے اس میں کہ یہ جیسے ہی وہ بیچے گا، انٹری کرے گا تو ہمارے پاس وہ ریفلیکٹ ہو جائے گا کہ اس جگہ سے اتنی بیگ سیل ہو گئی۔ یعنی کہ اس کو یہ نہیں ہے کہ مطلب شام میں بیٹھ کے شام کرنا میں ہے اس طرح؟ جی، وہ شام والا کام ختم ہو گیا، یہ ساتھ ہی کرنا پڑے گا، اور لائیو سسٹم ہے اس کے اوپر ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتا جائے گا۔ اچھا، یہ تو بڑا زبردست سسٹم ہے کہ مطلب آپ کے پاس منٹ کی ایک رپورٹ آ رہی ہوگی کہ اس نے یہ بیگ اتنے آپ تک یہ فروخت کر سکتا ہے، اور اتنے بیگ اس کے پاس بیلنس پڑے ہوئے ہیں پیچھے، اور وہ سارا جو پروسیجر ہے یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ پروسیجر ہے۔ جی الحمدللہ، یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ شاید 95% سے بھی اوپر جو ہے وہ کرپشن روکی جا سکتی ہے۔ دیکھیں جی، ہم بھی بڑے پر امید ہیں، لیکن دوسری طرف کا امکان بھی ہمیشہ موجود رہتا ہے، بٹ وی آر آن اٹ۔ ہم اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم اس کی پروگرس دیکھیں گے، ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کے جو مسائل ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، اور ان کے حل کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ویری گڈ۔ رانا صاحب، ایک جنرل کویسچن ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے بریلینٹ ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے ایک جنرل کویسچن کروں۔ محکمہ زراعت بہت اچھا کام کر رہا ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل جس طرح ایکوینٹس ہیں، چاہے وہ کھاد ہے، چاہے فرٹیلائزر ہے، چاہے پیسٹ کے جو ہے کیڑے مار ادویات ہے، بہت اچھا مطلب کہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کسان اس ورکنگ کو سمجھ رہا ہے؟ کسان جو اینڈ یوزر ہے وہ اس ساری ورکنگ سے کیا استفادہ حاصل کر رہا ہے، مستفید ہو رہا ہے اچھے طریقے سے؟ کہاں پہ آپ کو کسان جو ہے وہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہ اس کو نظر انداز کر رہا ہے، یا اس طرح ہے کہ اس کو، کیونکہ آپ تو جو کر رہے ہیں کسان کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسان کو پورا مستفید کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ محکمہ زراعت بہت پیک سے کام کر رہا ہے، جتنے بھی دیکھے جا رہے ہیں ساری چیزیں، ایکسپو بھی دیکھی ہم نے، پیچھے ایکسپو لگی ہے، بہت زبردست رہی ہے اور رسپانس بھی بڑا اچھا رہا ہے۔ تو میں نے وہاں پہ بھی فارمر کو دیکھا ہے کہ فارمر کچھ نا ریگولر سا مطلب کہ چل رہا ہے، کوئی اتنا زیادہ اس کو نا احساس نہیں ہے اس چیز کا۔
آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کہ کسان جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے؟ کسان کے لیے جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی پروفیٹیبلٹی، ٹھیک ہے، کہ اس نے کتنا کمایا ہے، واٹ بڑا ریئلسٹک سیلیو۔ میں اور آپ زندگی کے جس حصے میں ہیں، ہم نے 90s کا دور دیکھا ہے، 80s کا میں نے دور دیکھا ہے۔ میں اب جب دیہات میں جاتا ہوں تو بہت سارے ایسے گاؤں جہاں پہ بجلی نہیں تھی وہاں پہ بجلی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت سارے ایسے گاؤں جن میں کوئی ایک گلی بھی پکی نہیں تھی اور برسات کے موسم میں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے پاس جانا ممکن نہیں ہوتا تھا، تمام کے تمام پکے ہیں۔ ٹھیک ہے، گیس آگی ہوئی ہے، آگے آ جائیے۔ کوئی گھر مجھے گاؤں میں ایسا نہیں لگتا کہ جس گھر میں ٹی وی موجود نہ ہو، کوئی گھر مجھے گاؤں میں ایسا نہیں لگتا کہ جس میں موٹر سائیکل موجود نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے اور ہی ہے۔ کوئی گاؤں میں آپ جا کے دیکھیے انفراسٹرکچر کہ آپ کو چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی 20-30 ایسے گھر نظر آئیں گے جیسے آپ کو شہروں میں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے عالیشان گھر ہیں۔ اوور آل یہ ریئلٹی ہے کہ ہمارے کسان کی زندگی آج سے 20-30 سال پہلے سے بہتر ہے، ہاں جی، بالکل۔ کیونکہ اس کی پروڈکشن کا میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو انکم ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے کسانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ کسان ہمارے کئی ایسے دوست ہیں جو آج سے 30-40-50 سال پرانی ٹیکنالوجی پہ چلے آ رہے ہیں، نہ وہ بیج بدلتے ہیں، نہ وہ سوئنگ ٹیکنیک بدلتے ہیں، نہ وہ پانی لگانے کا طریقہ بدلتے ہیں، نہ وہ کھاد دینے کا طریقہ بدلتے ہیں، نہ وہ ضرورت کے مطابق کھاد ڈالتے ہیں۔ تو بٹ صاحب اگر ایسا کسان شکایت کرے کہ میرے حالات بہتر نہیں ہوئے تو آپ بتائیے اس کا ذمہ دار محکمہ زراعت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، محکمہ زراعت نہیں۔ چلے آپ آگے آ جائیں، مجھے یہ بتائیے کہ ایک گاؤں ہے، 2 ساتھ کھیت ہیں، ایک کھیت والے نے 80 من لے لی ہے پیداوار گندم کی، 80 من چاول کی پیداوار لے لی ہے۔ 1 ایکڑ چھوڑ کے ایک صاحب ہیں وہ 40 ایکڑ 20 ایکڑ 30 ایکڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرابلم کس پہ ہے؟ فارمر میں ہے۔ ہاں جی، بالکل ایسے ہی۔ اس کو ٹیکنیک بدلنا پڑے گی، ٹیکنیک بدلنا، اس کو جدید ٹیکنالوجی پہ آنا پڑے گا، اس کو گڈ پریکٹس اڈاپٹ کرنی پڑے گی، اس کو فرٹیلائزر پانی ہر چیز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ ہماری فصلیں ہیں نا، یہ اولاد کی طرح ہوتی ہیں، بچوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو آپ کو ڈیلی بیسس پہ دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، پھر آ کے آپ کو یہ آپ کے ساتھ محبت کرتی ہیں اور خوشی میں، اور یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پیداوار دیتی ہیں۔ اگر آپ ان کو اگا کے تو سوتیلی اولاد جیسا سلوک کریں تو پھر وہ اس کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہت اچھی بات کی ہے جی آپ نے رانا علی ارشد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی ہی انفارمیٹیو باتیں کی، اور محکمہ زراعت پنجاب کیسے کام کر رہا ہے آپ لوگ بھی اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ آپ ہمارے پروگرامز دیکھ رہے ہیں، اور آج کا جو انٹروڈیوس ہوا ہے پروگرام، جو کہ مطلب سمجھ لیں گردواری جو ڈیجیٹل ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ جی مطلب فرٹیلائزر ڈسٹریبیوشن جو ہے سسٹم، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس سے کسان کے جو مسائل ہیں یوریا کے، یہ تو بالکل حل ہو جانے چاہیے، کیونکہ شروع سے لے کے اینڈ تک پورا ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ نظام ہے کہ ہر چیز کمپیوٹرائز ہے، اور کسان کو چاہیے کہ وہ ڈیلر کے پاس جائے۔ کسان کو بالکل یہ نہیں چاہیے کہ وہ سستے کے کام میں پڑے، کہ کوئی کسی کی باتوں میں آ کے کہ سستی کھاد لے اور سستا کھاد ڈال کر اور اپنی فصل کو خراب کرے، یا کاشت جو کرتا ہے اس کی جو فصل کی جو ہے کاشتکاری وہ کم آئے، تو یہ بالکل نہیں چاہیے۔ اس کو ڈیلر کے پاس جانا چاہیے اور ڈیلر سے رسید لے، پورٹل آئی ڈی پہ ساری چیزیں رجسٹرڈ کروائے تاکہ آپ کو اوریجنل اور کوالٹی والی کھاد ملے۔ اور بالکل محکمہ زراعت جس طرح کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، اس طرح کسان کو بھی چاہیے کہ ان سے فائدہ لیں۔ مجھے پروگرامز کر کے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ محکمہ زراعت کسان کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے، اور کسان جو ہے ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ، کچھ کسان ایسے ہیں جو محکمہ زراعت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے،
ان کو چاہیے کہ محکمہ زراعت کے ساتھ پورا تعاون کریں. یہ جو سٹاف یہاں پہ اوپر سے لے کے نیچے تک بیٹھا ہے یہ سب آپ کی فیسلٹی کے لیے بیٹھا ہے, آپ کی کاشت کے لیے بیٹھا ہے, آپ کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ایسے ہی پروگرامز کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہوتے رہیں گے, ایسے ہی پروگرامز آپ کے لیے لاتے رہیں گے جس سے آپ کی انفارمیشنز میں اضافہ ہو, معلومات میں اضافہ ہو. ہم کیونکہ کوہ نور ٹی وی چینل کا یہ ایک مقصد رہا ہے اور یہ ایک مقصد ہے شروع سے کہ آپ کو ایسے پروگرامز دکھائے جس میں معلومات ہوں, تفریحات ہوں اور سب سے بڑھ کر عوام کے مسائل اجاگر ہوں. بالکل ایسے ہی پروگرام دیکھتے رہیے گا. اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے, اگلے کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.